السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کی جماعت ششم کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو سبق شروع کروایا تھا زکوٰۃ، جس میں نے آپ لوگوں کو صفحہ نمبر 20 پہ دیکھیں پیش کر دیا، یہاں تک پڑھایا تھا۔ آج میں آپ لوگوں کو سبق کا اگلا حصہ پڑھاؤں گی۔ جو اگلا پوائنٹ ہے آپ کے پاس ہے فضائل۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یعنی اپنے مال میں سے خرچ نہ کرنا گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، یعنی بالکل ویسے ہے۔ مترادف کا مطلب کیا ہے؟ جس کے ایک طرح کے معنی ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا کس کے مترادف ہے، کس طرح ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ نمبر 2 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کی مثال اس دانے کی ہے جس میں 7 خوشے نمودار ہوئے، ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ یعنی زکوٰۃ دینا اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر کئی گنا کر دے، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور فراخی دیتا ہے، اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تنگی بھی اللہ کرتا ہے اور فراخی یعنی دولت بھی اللہ بڑھاتا ہے۔ جب بندہ دولت جیسی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے اس خرچ شدہ مال کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے۔ یعنی جب انسان اپنی دولت میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے قرار دیتا ہے کہ اس نے مجھے قرض دیا، اور اس قرضے کو دگنا کر کے بڑھا کر واپس کرتا ہے اپنے بندے کو، اور وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کر دیا جائے گا۔ نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پل کسی جگہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح اسلام تک پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ زکوٰۃ ہی ہے۔ یعنی ہم اپنے مذہب تک پہنچ سکتے ہیں زکوٰۃ ادا کر کے۔ نمبر 4 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو وہ اس مال کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں، دولت اگر آپ کے پاس ہے نا تو آپ کو اس کے شر سے بھی بچنا ہے، اس کی برائی سے بھی بچنا ہے۔ تو جب آپ زکوٰۃ دے دیتے ہو نا تو آپ اپنے مال کی برائی سے، اس کے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 5 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اسلام کے 5 مشہور ارکان ہیں، یعنی کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور زکوٰۃ۔ اکثر لوگ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اس اہم رکن کو ادا کیا جائے، ورنہ ان کا اسلام نامکمل رہے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی قائم رکھو۔ اصول، اگلا پوائنٹ آپ کے پاس ہے اصول۔ نمبر 1 ہے، مال تجارت، سونے چاندی اور سونے چاندی سے بنی ہوئی تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس طرح زمین سے پیدا ہونے والی فصلوں پر عشر کی صورت میں غریبوں کا حصہ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے شریعت نے ایک خاص نصاب مقرر کر دیا ہے۔ یعنی سونا چاندی اور اس سے بنی ہوئی اور مال تجارت، یعنی جس سے آپ تجارت کماتے ہیں، ان سب کے حساب سے شریعت نے نصاب رکھا ہوا ہے، آپ لوگ اس حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی طرح زمین سے پیدا ہونے والی فصلوں کا بھی شریعت نے خاص نصاب دیا ہوا ہے، جس کا آپ نے غریبوں کو حصہ دینا ہے۔ نمبر 2 ہے، قدر نصاب مال کے مالک ہونے کے بعد اگر سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی مالک کے پاس اس کی دولت کے ہوتے ہوئے 1 سال گزر گیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ نمبر 3، قدر نصاب مال کے مالک ہونے کے بعد اگر سال گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کی جائے تو جائز ہے۔ یعنی اگر سال نہیں گزرا تو آپ پھر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔
مصارف یعنی زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ مصرف کی جمع ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مصارف زکوٰۃ یہ ہیں۔